السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈپلائمنٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے ان مینڈ ایئر کرافٹ کی میس پروڈکشن، جاپان کی ٹاماہاک کروز میزائل ایکوزیشن، اٹالین نیوی کی 5ویں OPV کی لانچنگ، انڈین اور عمان کی نیوی کی مشترکہ ایکسرسائز، پولینڈ، ازبکستان اور برازیل سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک تقریب کے دوران کہا ہے کہ بیکر کمپنی کے تیار کردہ پہلے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی میس پروڈکشن 2023 کے اینڈ میں شروع کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ ترکی کے پہلے مقامی سطح پر تیار کردہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ قزل علمہ کی فرسٹ انجن انٹیگریشن اور ٹیکسی ٹیسٹنگ پہلے ہی کنڈکٹ کی جا چکی ہے۔ قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو ترک کمپنی ایسلسان کے تیار کردہ AESA ریڈار اور ایئر ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ترکی اس ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو اپنی پہلی لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ TCG انادولو پر بھی استعمال کرے گا۔ فرینڈز، اگر آپ قزل علمہ ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی مزید صلاحیتوں، ویپنز اور پاسبل فیوچر رولز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق پاکستان آرمی اپنا اٹیک ہیلی کاپٹر یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ مشن کے لیے افریقن کنٹری مالی میں تعینات کرے گا۔ اس اٹیک ہیلی کاپٹر کو یونائٹڈ نیشن کے ملٹی ڈائمینشنل انٹیگریٹڈ اسٹیبلائزیشن مشن کے تحت مالی میں تعینات کیا جانا ہے۔ دوسری جانب انڈیا کی طرف سے ایک یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر اس مشن کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کو اگلے سال مارچ میں تعینات کیا جائے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق جاپان امریکی ساختہ ٹاماہاک لانگ رینج کروز میزائل کی ایکوزیشن کو سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ جاپان کی منسٹری آف ڈیفنس اس وقت مقامی سطح پر تیار کردہ ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائل کو بھی اپ گریڈ کر رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ٹائپ 12 SSM کو موجودہ 200 کلومیٹر کی رینج سے بڑھا کر 1200 کلومیٹر کی رینج تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ البتہ ٹائپ 12 سرفیس ٹو شپ میزائل کی باقاعدہ ڈپلائمنٹ 2026 سے پہلے ممکن نہیں ہوگی۔ دوسری جانب امریکہ کی نیوی اس وقت ٹاماہاک کروز میزائل کا بلاک 4 اور بلاک 5 استعمال کر رہی ہیں۔ البتہ ٹاماہاک کروز میزائل ایک لینڈ اٹیک کروز میزائل ہے، جبکہ ٹائپ 12 میزائل کو سرفیس ٹو شپ رول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مقامی میزائل کی اپ گریڈز اور ٹاماہاک کی ایکوزیشن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جاپانیز گورنمنٹ دشمن کی بیسز اور دیگر اوورسیز لوکیٹڈ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے یہ صلاحیت حاصل کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ مقامی میزائل کے اپ گریڈز اور ٹاماہاک کی ایکوزیشن جاپان کی ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو اسٹریٹجی کو ظاہر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی ساختہ ٹاماہاک کروز میزائل کی رینج بھی 1000 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، سویڈش کمپنی ساب نے پولینڈ کے ساتھ 2 سگنل انٹیلیجنس شپس کی فراہمی سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس 620 ملین یورو کی ڈیل کے تحت ساب پولینڈ کے لیے سگنل انٹیلیجنس شپ ڈیزائن اور پروڈیوس کرنے کے علاوہ ان شپ سے متعلق سپورٹ فراہم کرے گی۔ ساب کی جانب سے ان شپس کی فراہمی 2027 کے لیے پلانڈ ہے۔ واضح ہے کہ ساب نے حال ہی میں آرٹیمس نامی سویڈش فیوچر سگنل انٹیلیجنس شپ کے سی ٹرائل شروع کیے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پولینڈ کے لیے بھی تیار کی جانے والی سگنل انٹیلیجنس شپ سویڈن کی نیوی کے لیے تیار کی جانے والی آرٹیمس شپ پر بیسڈ ہوں گی۔ فرینڈز، سینٹرل ایشین ریپبلک ازبیکستان نے ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ دونوں ممالک کے ڈیفنس منسٹرز کے درمیان ملٹری کوآپریشن سے متعلق یہ ایگریمنٹ گزشتہ روز سائن ہوا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی کے ازبیکستان سمیت دیگر سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ بھی اچھے دفاعی تعلقات ہیں۔ ازبیکستان اس وقت ترک ساختہ ایزر جالسن آرمرڈ پرسنل کیریئرز بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کو ترکی اپنے TB2 ڈرونز بھی فراہم کر چکا ہے۔ حال ہی میں ترکی کی جانب سے کرغزستان کو اکسونگا ڈرون اور اکنجی ڈرون بھی ڈلیور کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، یونان کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ اسپائی
نان لائن آف سائٹ اینٹی ٹینک میزائلز کے حوالے سے ایکوزیشن کو لے کر کروشل ٹاکس کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ گریز اپنی آرمڈ فورسز کے زیر استعمال AH-64D اپاچی اٹیک ہیلی کاپٹرز کو اسرائیلی ساختہ لانگ رینج اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے اکوپ کرنا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ یونان گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی آرمڈ فورسز کو اپ گریڈ کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے وہ نہ صرف فرانس سے لڑاکا طیارے اور شپس خرید رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یونان کی جانب سے امریکہ سے F-16 طیاروں کی اپ گریڈز اور اسرائیلی ساختہ ویپنز اور سسٹم کی ایکوزیشن قابل ذکر ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق انڈین نیوی کی ایک گائیڈڈ میزائل اسٹیلتھ فریگیٹ اور ایک آف شور پٹرول ویسل نے عمان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی بائی لیٹرل نیول ایکسرسائز نسیم البحر میں شرکت کی ہے۔ یاد رہے کہ دونوں نیویز کے درمیان بائی لیٹرل ایکسرسائز کا یہ 13th ایڈیشن تھا۔ یاد رہے کہ عمان کی رائل ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس ماضی میں مشترکہ ایکسرسائز بھی کنڈکٹ کر چکی ہیں۔ فرینڈز، برازیل کی نیوی نے اٹالین ساختہ نیو 8x8 کامبیٹ وہیکل کا انتخاب کیا ہے۔ سورسز کے مطابق اٹالین 8x8 کامبیٹ وہیکل نے امریکی کمپنی جنرل ڈائنامکس کی لاو 700 اور چائنیز نورینکو کی ST-1BR وہیکلز کو بیٹ کرتے ہوئے یہ کمپٹیشن ون کیا ہے۔ اٹلی ابتدائی طور پر 98 وہیکلز برازیل کو فراہم کرے گا، جبکہ آنے والے چند سالوں میں اس تعداد کو 220 تک بڑھایا جائے گا۔ واضح ہے کہ اٹالین وہیکل پر 120 ملی میٹر کی مین گن استعمال کی جا رہی ہے، جو کہ اس وقت بہت سے مین بیٹل ٹینکس پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ فرینڈز، ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس نے 11واں اپ گریڈڈ C-130 ایئر کرافٹ ماڈرنائزیشن کے بعد ترک ایئر فورس کے حوالے کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے اس اپ گریڈ پروگرام کے تحت 2007 میں پہلا C-130 طیارہ ترک ایئر فورس کے حوالے کیا تھا۔ البتہ اس C-130 ماڈرنائزیشن پروجیکٹ کا باقاعدہ معاہدہ 2014 میں طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت ٹوٹل 19 ایئر کرافٹ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے انجینئرز نے ماڈرنائز کرنے ہیں۔ اس ماڈرنائزیشن پروگرام میں ٹوٹل 130 سسٹمز اور 23 کمپوننٹس اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، جس میں سینٹرل کنٹرول کمپیوٹر اور ایویونکس ماڈرنائزیشن قابل ذکر ہے۔ واضح ہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے ان 19 طیاروں میں سے 13 C-130E اور 6 C-130B طیاروں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، اٹالین نیوی کے لیے 5ویں ملٹی پرپز آف شور پٹرول شپ لانچ کر دی گئی ہے۔ اٹالین کمپنی کی جانب سے لانچ کی جانے والی یہ اس کلاس کی 5ویں شپ ہے، جبکہ ٹوٹل اٹالین نیوی کی جانب سے 7 ویسلز آرڈر کی گئی ہیں، جن کی ڈلیوریز 2026 تک متوقع ہیں۔ واضح ہے کہ یہ آف شور پٹرول شپ 140 میٹر سے زائد لمبائی اور 32 ناٹس کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس میں 180 سے زائد کریو ممبرز کی اکاموڈیشن کی کیپیسٹی موجود ہے۔ فرینڈز، چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کی نیوی کے زیر استعمال ایک اور ٹائپ 55 لارج ڈسٹرائر نے فل آپریشنل کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ چین ملکی سطح پر ہیوی ٹنیج کی ٹائپ 55 ڈسٹرائر تیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے کی تقریباً 5 شپس اس وقت چائنیز نیوی کے زیر استعمال ہیں، جبکہ چھٹی اس وقت سی ٹرائلز کے پروسیس سے گزر رہی ہے۔ یاد رہے کہ چائنیز نیوی اس کلاس کی ٹوٹل 16 شپس اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ڈسٹرائر کی فل لوڈ کے ساتھ ٹنیج 13,000 ٹنز بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ ٹائپ 55 ڈسٹرائر کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویپنز اور اس کے سیلینٹ فیچرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔